السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین اسلام، یہ بہترین موقع ہوتا ہے جمعے کی نماز سے قبل، جب ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں عبادت کے لیے. ایک ساتھ مسلمان اپنے اللہ سے بھی، اپنے رب سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ملنے کا اور ان کو جاننے کا، ان کے ساتھ خیر کی باتوں کو شیئر کرنے کا اور ایک ساتھ مذاکرہ کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. اس لیے جمعہ، جماعت، جامع، یہ سب ایسے الفاظ ہیں کہ جو جمع ہونے کو بتاتے ہیں، جمع کرنے اور جمع ہونے کو بتاتے ہیں، جو ہماری اجتماعیت کو بتاتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جیسے صف بنا کر فوجی میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح مسلمان نماز میں پوری توجہ کے ساتھ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے، ایک اللہ کو اپنا رب مان کر، ایک قرآن کو اللہ کی کتاب اور وہ آخری کتاب مان کر اس پر ایمان لاتے ہوئے، اور آخری نبی پر، یہ بہت سی چیزیں مسلمانوں کو آپس میں جمع کر دیتی ہیں، ان کے دلوں کو جوڑ دیتی ہیں. ان کی جو اخوت ایمانی ہے، جو ان کے درمیان کا بھائی چارہ ہے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، اللہ کے ایک ہونے کی بنیاد پر، رسول اور قرآن کے ایک ہونے کی بنیاد پر، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں ہمیشہ اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی. زبان سے بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل بھی اس پر لبریز رہنا چاہیے اللہ کی حمد و ثنا سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی امت میں پیدا فرمایا جو اللہ کی پسندیدہ امت ہے، آخری امت ہے، اور جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت. ایک بہترین امت، ایک خیر امت کی کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ اس کے اخلاق ہوتے ہیں، کچھ اس کی پہچان ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اچھے اخلاق عام ہوتے ہیں اور برے اخلاق سے وہ خود اپنی حفاظت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں ایسی بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ایسے برے اخلاق میں جنہیں رذائل کہا جاتا ہے، اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے، ایک بہت ہی انسان کا غلط کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ خود جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے لیے اسے دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے، خود اپنے جو زندگی کے راز ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے کام ہیں، وہ ہر جگہ بیان کرتا رہتا ہو.
یا کسی دوسرے کا راز اس کے سامنے آئے اور اس کے پاس موجود ہو تو وہ اسے امانت نہ سمجھتا ہو اور کسی کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کر دیتا ہو. یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں، جو انسان کو خود بھی غیر محفوظ بنا دیتی ہیں، جو انسان کے اخلاص کو اور انسان کے جو سچے اور پکے مخلص مسلمان ہونے کی جو پہچان ہے اسے متاثر کرتی ہیں اور آپس کی نفرت کو بڑھاوا دیتی ہیں اور محبت کا جو ماحول ہے اس کو ختم کرتی ہیں. ان میں سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا راز وہ ہے جو ایک مسلمان اور اس کے رب کے درمیان کا ہے. ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، ایک شخص صدقہ دیتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، کسی کو خیر کی بات بتاتا ہے، کوئی بھی کام ایسا کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے بندوں کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے. تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ اسے چھپا کر کرے اور جتنا زیادہ ہو سکے صرف اللہ کے لیے کرے. قرآن مجید میں صدقے کے بارے میں فرمایا گیا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے کرو، صدقے تم ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. نیت اگر یہ ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی، ان کو دیکھ کر بھی شوق پیدا ہوگا، بہت اچھی بات ہے. لیکن انسان کمزور ہے، کبھی کبھی جب کثرت سے ایسا کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال بھی کبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ میں دے رہا ہوں، فلاں صاحب نہیں دے رہے ہیں، اس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ نہیں خرچ کرتا ہے میں خرچ کرتا ہوں، میں سخی ہوں وہ بخیل ہے. اس قسم کے جو جذبات ہوتے ہیں اور اس قسم کے خیالات ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی انسان کی ہوئی نیکی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے اجر کو کم کر دیتے ہیں. اس لیے ایک تو نیکی کرتے ہوئے استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اگر اس میں میرے اخلاص میں کوئی کمی رہ جائے اور صرف آپ کے لیے ہونے میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ آپ معاف کر دیجیے گا، اس لیے کہ میں کمزور ہوں، میں انسان ہوں، میرے اندر جہاں آپ نے اچھائیاں رکھی ہیں برے جذبات بھی رکھے ہیں اور وہ انسان کو مائل کرتے ہیں اپنی طرف. اس لیے کہ جب دکھا کر کوئی چیز کی جاتی ہے تو فوری کوئی تعریف کرتا ہے، آپ کی بات الگ ہے، آپ کی شان ہی اور ہے، آپ بڑے سخی انسان ہیں، اور ساتھ میں انسان یہ بھی کہتا ہے کہ فلاں صاحب کو دیکھیے ان کو تو اللہ نے کیا کیا نہیں دیا ہے، کن کن چیزوں سے نہیں نوازا ہے، لیکن ان کو دیکھیے وہ بخیل ہے. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ زیادہ تر انسان چھپا کر صدقہ کرے، چھپا کر خیر کا کوئی کام کرے. ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اگر تم صدقے کو چھپا دو اور چھپا کر غریبوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اخلاص کو محفوظ کر دینے والی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایک شخص ہے جو صدقہ دیتا ہے اور صدقے کے ساتھ اور بھی چیزیں آ گئیں، کسی کو ہدیہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ اور خیر کا کوئی کام کرتا ہے، اسے اتنا چھپا کر کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی بہت زیادہ چھپانے کی طرف اشارہ. جب انسان اتنا چھپا کر اپنے کام کو کرتا ہے اسے کہتے ہیں اخفائے حال، اپنے حال کو چھپانا. بہت سے لوگ پوری عمر گزار دیتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ صاحب بھی تہجد پڑھتے ہوں گے، یہ صاحب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے، یہ بھی غریبوں کی مدد کرتے ہوں گے. ان کا اور ان کے رب کا کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنی لگے ہوئے قفل پر کبھی چابی نہیں رکھتے، اس تالے کو، اس خزانے کو کبھی کھولتے نہیں، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے. ان کی وفات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اتنی بیوائیں ان سے فائدہ اٹھا رہی تھیں، اتنے یتیم ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے،
اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور ان کے تذکرے کو ان کی وفات کے بعد جاری کر دیتا ہے، اور ہمیشہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے ایسے اسلام میں مسلمانوں میں مصنفین گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میری کتاب میری زندگی میں چھپے گی یا نہیں، میں اچھی سے اچھی چیز تیار کر دوں جو لوگوں کے کام آ جائے۔ چھپوانے کا خرچ نہیں ہے، اس زمانے میں کاتب سے لکھواتے تھے، اس سے لکھوانے کا خرچ نہیں ہے، یہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر میں نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو زندہ کر دیں گے اور قیامت تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نزہۃ الخواطر نام کی بہت بڑی کتاب لکھی، بعد میں یہی دائرۃ المعارف حیدرآباد سے ان کے انتقال کے بعد چھپی۔ 5000 ہندوستان کے علماء کا انہوں نے عربی میں تذکرہ کیا تاکہ عرب لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے یہاں بھی دین کے کیا کام ہوئے ہیں اور کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے خاموشی سے وہ کام کیا۔ کتنی ایسی کتابیں ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں کہ جن کے رائٹر کا نام ہی ہم لوگوں کو نہیں معلوم، چونکہ انہوں نے اپنا نام اس پر لکھا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم کے معاملے میں بھی اور مال کے معاملے میں بھی، اور یہ دو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں اور حوالے کر دیتے ہیں اللہ کے کہ اللہ رب العزت جب چاہے گا اس کو ظاہر کر دے گا یا قیامت کے دن مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے لوگوں سے کہ ہم لوگ ایک غزوے میں تھے، ایک جہاد کے سفر میں تھے، اور اس میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، بہت معمولی کھانا ملتا تھا۔ بولتے بولتے اچانک ان کو خیال آیا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، کہیں میری نیکی ضائع تو نہیں ہو جائے گی۔ لوگوں نے ان کے چہرے کو پڑھ لیا کہ ان کا چہرہ بالکل گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ میں یہ سب کیوں بیان کر رہا ہوں، اور وہ خاموش ہو گئے فوراً۔ تو ہم کبھی کبھی جب بیٹھتے ہیں اپنے بارے میں اور اپنے گھر کے دوسرے افراد کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں ایسی ایسی بڑائیاں کبھی بیان کرتے ہیں کہ جو بسا اوقات اس میں ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، فلاں جگہ کی مسجد ہم نے بنائی، فلاں کے کام ہم نے کر دیا، فلاں کو میں نے گھر بنا کر دیا، اور نام لے لے کر بتا دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے خیر کے کام کو ضائع کرنے والی۔ کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ظاہر کرنا پڑے، لیکن عام حالات میں یہ بہت بڑی انسان کی کوالٹی ہے کہ اپنے حال کو اور کی ہوئی نیکیوں کو جو اللہ کے لیے اس نے کیا ہے اسے چھپا کر رکھے، صبر سے کام لے۔ دوسری ایک بہت بڑی انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے راز کو چھپانا سیکھے۔ وہ دوسروں سے یہ امید کرتا ہے کہ لوگ اس کے راز کو چھپائیں، پہلے اسے خود اپنے راز کو تو چھپانا چاہیے۔ راز کہتے ہی اسے ہیں کہ السر المکتتم فی النفس، کہ وہ راز جو سینے کے اندر چھپا ہوا ہو، ابھی سینے سے نکلا ہی نہ ہو۔ عرب کہتے تھے کہ میرا سینہ راز کا مدفن ہے، یعنی جیسے مردے کو آپ کسی قبر میں اتار دیں اور دفن کر دیں تو وہاں سے دوبارہ نکلتا نہیں ہے، ایسے میرے سینے میں اگر کوئی راز چلا جائے تو پھر نکلتا نہیں۔ اس لیے کہ سرّ کا تمہارا راز وہ ہے کہ جو تمہارے سینے میں محفوظ ہو، تمہارا راز وہ ہے کہ تمہاری قید میں رہتا ہے، جب تک تم نے اسے راز رکھا وہ تمہاری قید میں۔ سرّ کا اسیر فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ فَقَدْ صِرْتَ أَسِيرَهُ، اگر تم نے اس سے دوسروں کو بتا دیا اب تم اس کی قید میں آ گئے، اب تم اس کی گرفت میں آ گئے۔ اور لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ خاموشی سے کسی کو اپنا راز بتاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ کسی کو نہ بتائیے گا، پھر دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو نہ بتائیے گا، پھر چوتھے سے کہتے ہیں کسی کو نہ بتائیے گا۔ تو وہ راز کہاں رہا ہو؟ کوئی راز جو راز ہو وہ راز کہاں سے لاؤں؟ کوئی راز اس زمانے میں رہا ہی نہیں۔ یعنی لوگوں کو دلچسپی ہے دوسروں کی باتیں جاننے میں، اور انسان کو بھی دلچسپی ہے کہ وہ دوسروں کو بتائے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو صرف انہی کو بتایا۔ اس میں یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ کون شخص ہے جو بڑا امانت دار ہے، سمجھدار ہے، راز کو چھپا کر رکھے گا، اور یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ وہ شخص بالکل ہر بات ہر جگہ بیان کرنے والا ہے، وہ ہر چیز ہر جگہ بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمائیں گے وَالسِّرُّ كَمَا كَانَ فِي وَاحِدٍ وَالسِّرُّ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ الْخَفِي، راز تو وہ ہے جو ایک کو آپ نے دیا،
آپ کا کوئی بڑا قریبی دوست تھا، آپ کے گھر کا کوئی قریبی فرد ہے، وہ آپ کی والدہ ہیں، والد ہیں، بھائی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ان کو آپ نے بتایا، اور جب تک کہ پوری طرح سے یقین نہ ہو جائے کہ یہ کامیابی مجھے مل جائے گی، یہ منزل مجھے مل جائے گی، جو میں کوشش کر رہا ہوں جس کام کے لیے اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا ہو گیا، تب تک اسے ظاہر نہ کیا جائے. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت بڑی صفت ہے کہ اسے برداشت کر کے رکھا جائے. اس لیے کہ اگر 3 لوگوں کو آپ نے بتا دیا، خود آپ جان رہے ہیں، ایک اور کو آپ نے بتا دیا اور تیسرے شخص کو بھی بتا دیا، تو عرب کہتے ہیں کہ سر الثلاثۃ غیر الخفی. 3 لوگوں کو جو چیز معلوم ہو جائے وہ راز نہیں ہے، پھر آپ ایک پر کنٹرول کر سکتے ہیں، دوسرے پہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت دی، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن كل ذی نعمت محسود. کوئی بھی کام تم کرنے جا رہے ہو، اس کام کی کامیابی کو چھپا کر اللہ سے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ ہر نعمت والا شخص محسود ہوتا ہے. جسے بھی کوئی نعمت ملتی ہے، اچھی چیز ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی خاص چیز سے نوازتا ہے، اس سے لوگوں کو حسد ہو ہی جاتا ہے. اس لیے اس حسد سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو حسد کا مرکز بنانے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ بات اپنی منزل کو نہ پہنچ جائے اور اپنے مقصد کو آپ مکمل نہ کر لیں، کوشش کریں کہ اس راز کو راز رہنے دیں. ہم نے جو آیت خطبے میں پڑھی مومن من آل فرعون کی، کہ فرعون کے خاندان سے وہ شخص تھا، فرعون کی قوم سے تھا، لیکن یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو وہ چھپا رہا تھا اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایک شخص کو تم اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تھا فرعون کے خاندان سے، اس کی قوم سے، فرعون کے قوم سے حضور نے فرمایا صرف 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے، اور دوسرے اس شخص نے جس نے اپنے ایمان کو چھپا کر لوگوں کو ہدایت دی، اور ان لوگوں نے، فرعون کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، جبکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آدمی تھا. اس کے نام سے پوری سورہ ہے 24ویں پارے میں، جسے سورہ مومن کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ شخص جس کا ذکر سورہ قصص میں ہے کہ جس نے لوگوں سے آ کر کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، وہ بھی فرعون کی قوم سے تھا لیکن حضرت موسیٰ کی اس نے مدد کی. تو ان 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں سے ایک کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا یکتم ایمانہ. کبھی اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ایمان اور اسلام لانے کے باوجود بھی اپنے اسلام کو مصلحت کے لیے، حکمت کے طور پر کچھ دن چھپا کر رکھا جائے. ہمیں یاد ہے کہ مکے کی زندگی میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دار ارقم میں مشورے کیے، 3 سال تک حالات ایسے نہیں تھے کہ کھل کر لوگوں کو بتایا جا سکے، انہوں نے چیزوں کو راز میں رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ لوگوں کی باتوں کو چھپا کر رکھا جائے. اگر تمہیں وہ بات مل جائے، ایک ساتھ اگر تم مشورہ کر رہے ہو، کوئی بات طے کر رہے ہو، قوم سے متعلق، فرد سے متعلق، جماعت سے متعلق، المجالس بالامانہ، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی. جو میٹنگز ہو رہی ہیں، جو باتیں بھی میٹنگ کے اندر ہوئی وہ امانت ہوتی. وہ میٹنگ کے باہر کے لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، چاہے ہماری نظر میں وہ بہت ہی معمولی بات ہو، تب بھی اسے عام کرنا یہ امانت کے خلاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے اس کا دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یعنی اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا دین ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے. وہ شخص امپرفیکٹ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں پاتا، نہ اللہ کے معاملے میں، نہ خود اپنے معاملے میں، نہ دوسروں کے معاملے میں. اگر یہ جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، قاضی ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، جو CA ہیں اور جو ڈاکٹرس ہیں، اگر یہ لوگوں کے راز عام کرنے لگیں اور لوگوں کی پرائیویٹ باتیں کسی اور کو بتانے لگیں،
تو کتنا ڈسٹربنس ہوگا اور اس کی وجہ سے لوگ کتنی پریشانی میں پڑ جائیں گے. لیکن لوگ وہاں بھی چاہتے ہیں, یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے کہ کوئی بات کسی کی عام کی جائے, لیکن لوگ اپنے کو اتنا انسیف محسوس کرتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے گھر کے بارے میں کوئی مشورہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے خاص طور پہ کہتے ہیں کسی کو بتائیے گا مت. دیکھیے مسجد میں بھی کسی کو, میرے فلاں دوست کو بھی مت بتائیے گا, چونکہ ان کو معلوم ہے کہ آج کل راز نہیں رہے ہیں اور باتیں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں اور انسان غیر محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہمارے جو بزرگان دین گزرے, صحابہ کرام, تابعین, وہ لوگ اس کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے. حضرت داؤد ابن ابی ہند تھے, 40 سال تک انہوں نے روزے رکھے. ہو سکتا ہے بیچ میں ناغے بھی ہوئے ہوں. ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں لکھا کہ 40 سال تک ان کا معمول تھا روزے رکھنے کا, لیکن طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے اتنے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا. گھر والوں کو بھی علم نہیں ہوتا تھا. وہ خزاز تھے, ریشم بیچتے تھے, صبح کے وقت نکلتے, لنچ لے کر نکلتے اور صدقہ کر دیتے, اور رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شام میں آ کر وہ کھانا کھا لیتے گھر میں, اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے روزہ بھی رکھا ہے. اس قدر اپنی عبادت کو بھی چھپایا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی کوئی بات معلوم ہوئی ہے اسے بھی چھپانے کی کوشش کرتے. آج اگر کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے یا ہم نے کوئی چھوٹا سا کوئی کام کیا لیکن ضرورت ہے کہ اس کو چھپا کر رکھا جائے. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا ہم اعلان کر رہے ہیں, جس کا اشتہار دے رہے ہیں, جس کو پھیلانا ہی ہمارا مقصد ہے, تو اسے ہم عام کرتے ہیں تاکہ لوگ اسے جب جانیں تو ہم سے جڑیں. مسجد میں یا کہیں اور کوئی پروگرام ہے اور چیزیں تو انہیں عام کیا جاتا ہے. لیکن بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, سوشل ورک کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں. بعض لوگوں نے مذاق بھی کیا کہ ایک موز ہاتھ میں لے کر 3-4 لوگ فوٹو کھنچا رہے ہیں اور اپنی نیکیوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں. یا کوئی ایسی بات ہوئی کہ جو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنا چاہیے. ابھی تازہ واقعہ ہوا دارالعلوم دیوبند میں کہ وہاں انگریزی زبان کا شعبہ قائم ہے. وہاں مختلف کلاسز میں اب انگلش زبان پڑھائی جاتی ہے, لیکن انہوں نے ایک اعلان اپنے نوٹس بورڈ پر لگایا کہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, ہاسٹل کے اندر بورڈنگ میں رہ رہے ہیں, وہ باہر جا کر کوچنگ کلاس نہ کریں تاکہ یہاں کے اپنے نظام کے تحت کام ہوتا رہے. جب یہاں سے فارغ ہو جائیں تو جو کرنا چاہیں کریں. اب اس اعلان کو کسی نے فوٹو لے کر اور سوشل میڈیا پہ ڈالا, اس پہ کمنٹ کیے کہ یہاں انگریزی سکھانے پہ پابندی لگائی جا رہی تھی. وہاں سے پولیس کی نوٹس آئی, لکھنؤ آنا پڑا, وہاں سہارنپور سے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور ہم نے وضاحت کی انہوں نے کہ ہمارے یہاں کا یہ نظام ہے. خود اپنے لوگ, خود جو اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے پہلے اسے عام کیا اور اس کے بعد وہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر وہ ایک قومی مسئلہ بن گئی, پھر ٹی وی پہ ڈیبیٹ کا موضوع بن گیا. تو ایسے ہمارے بہت سے مسائل ہیں مختلف تہواروں کے موقع سے اور مواقع سے کہ ہم خود اسے موضوع گفتگو بناتے ہیں اور ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے یا یہ بات کتنی دور تک جا سکتی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جہاں کہیں بھی ضرورت ہو, مصلحت ہو, وہاں اپنے رازوں کو چھپایا جائے. ہمیں یاد ہوگا سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف نے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, میں نے دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے, وہ سمجھ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس وقت انہوں نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا. حضرت یوسف کے 10 سوتیلے بھائی تھے, ایک بھائی بنیامین صرف سگے بھائی تھے. حضرت یعقوب کو یہ ڈر تھا کہ فطری طور پر ایک دوری ہوتی ہے سوتیلے بھائیوں میں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے خلاف سازشیں کریں, اس لیے کہ یہ خواب بہت بڑے اشارے دے رہا ہے. حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے منع کیا تھا کہ اپنا یہ خواب ان کے سامنے مت بیان کرنا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں سنبھال کر رکھنا ضروری ہوتا ہے اپنے سینے میں, اور اگر ہم کسی کو اپنا رازدار بنا رہے ہیں تو اسے قابل اعتماد سمجھ کر بنانا چاہیے. اور اگر کوئی دوسرا شخص ہم سے جوڑ رہا ہے جس کو ہم نہیں جانتے, بہت سی باتیں عام کرنے کی نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں ہمارے درمیان یہ باتیں ہوئیں, وہ بہت دور تک جاتی ہے. قرآن نے اس سے بھی منع کیا, ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا,
کئی ایسے لوگ ہیں جو تمہارے رازدار بن کے صرف تمہارا نقصان چاہتے ہیں، وہ تمہارا انٹرویو لے کر، تمہارے بارے میں خبر لے کر اور سچی سچی حقیقی ساری باتیں جان کر اور بہت مخلص بن کر آتے ہیں، لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ان سے بھی بچنے کی تعلیم دی گئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی بات بتائے اور پلٹ کر بھی دیکھے، اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فہی امانہ، اگر کسی نے کوئی بات بتائی اور پلٹ کر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ امانت ہے، وہ کہے نہ کہے ہمیں اس کو چھپانا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ تھے، مثلا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جو حضور کے صاحب السر کہلاتے تھے، راز کو چھپا کر رکھنے والے۔ حضور نے ان کو سب بتا دیا تھا کہ منافقین کون کون ہیں، پوری لسٹ تھی منافقین کی ان کے پاس، لیکن کسی بھی صحابی نے کبھی معلوم کرنا چاہا یا ایسے ہی انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انٹیلیجنس آفیسر تھے اور انہوں نے کبھی کسی راز کو عام نہیں ہونے دیا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں خدمت کی۔ ایک مرتبہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بچوں کو آپ نے سلام کیا اور حضرت انس سے پوچھا کہ تم کو میں نے فلاں کام سے بھیجا تھا، تم نے وہ کام کیا؟ حضرت انس فوراً دوڑتے ہوئے گئے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو ان کی والدہ نے یہ کہا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تو حضرت انس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام سے گیا ہوا تھا، اور بچے تھے درمیان میں کھیلنے بھی لگے۔ تو والدہ نے پوچھا کہ کیا کام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ انہوں نے فرمایا انہا سر، وہ راز ہے، انہا سر رسول اللہ، رسول اللہ کا راز ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ کسی کو بتانا مت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے بارے میں۔ انہوں نے کہا واللہ لو حدثت به احدا لحدثتک به، خدا کی قسم اگر میں یہ راز کسی اور کو بتاتا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا، اگر میں نے آپ کو ماں ہوتے ہوئے نہیں بتایا تو میں کسی اور کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو یہ وہ بات ہے کہ جو انسان کو بہت ہی زیادہ ٹرسٹ وردی بناتی ہے، قابل اعتماد بناتی ہے۔ اس لیے آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے معاملے میں، اپنے کار خیر کے معاملے میں، اپنے اور اللہ کے درمیان کیے ہوئے سارے کاموں کو چھپا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں ترغیب دینے کے لیے عام کیا جائے، ورنہ کوشش کی جائے کہ اخفاء حال ہو۔ دوسری بات یہ کہ اپنا رازدار کسی مخلص اور سچے انسان کو بنایا جائے۔ ہر شخص کو اپنا رازدار بنانا یہ راز رکھنا نہیں ہے، بلکہ خود افشاء راز کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر ہمیں کسی اور کا راز معلوم ہو تو اسے امانت سمجھا جائے، اسے دین اور ایمان کا تقاضا سمجھا جائے کہ اسے چھپایا جائے، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو اور کسی کو صحیح بات بتانی ہو، رشتے میں، معاملہ کرنے میں، کاروبار میں، وہاں پر بتانا پڑ جائے تو وہ ایک ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سچے اور پکے مخلص مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد